جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس جس مقصد کے لیے بنائی تھی اس مقصد کا آج انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ ٹائیگر فورس پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر، مختلف شہروں میں جا کر متاثرین کی مدد کرے گی، کرونا ریلیف کے کاموں میں ٹائیگر فورس ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ یہ کتنا کارآمد ہوگا یہ عمران خان صاحب کا آئیڈیا، اور ٹائیگر فورس کیا وہ ڈیلیور کر پائے گی جس مقصد کے لیے عمران خان صاحب نے بہت بڑا سیاسی اختلاف بھی فیس کیا اور اس کے بعد کرونا ٹائیگر فورس بنا دی۔ اس پر بات کریں گے، ساتھ ہی ہم بات کریں گے عمران خان صاحب لاک ڈاؤن میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن مزید نرم کر دیا جائے گا، لیکن دوسری جانب کرونا وائرس کے جو نمبرز ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک تو جو لاک ڈاؤن ہم نے لگایا اس لاک ڈاؤن کا وہ امپیکٹ کیوں نہیں آ سکا جو دنیا بھر کے دیگر ممالک میں لاک ڈاؤن کا امپیکٹ آیا، جس میں اٹلی سب سے سر فہرست ہے، اس کے بعد چائنا ہے، یو ایس کی ڈفرنٹ اسٹیٹ میں بھی لاک ڈاؤن کا امپیکٹ واضح طور پر نظر آیا تھا۔ پاکستان میں وہ امپیکٹ کیوں نہیں آ سکا؟ اور دوسری جانب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا جائے گا تو جو بڑھتے ہوئے نمبرز ہیں، جو خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں، جو پہلے سنگل ڈیجٹ تھا، پھر وہ ڈبل ہوا، پھر ٹرپل ہو گیا، پھر وہ نمبر 5 تک پہنچا، خدا نخواستہ اگر 6 میں چلا گیا یہ نمبر تو خطرناک حد تک صورتحال کشیدہ ہو جائے گی۔ تو یہ نمبرز کس طرح کنٹرول میں آئیں گے؟ اگر نمبر اسی طرح بڑھتے رہے تو لاک ڈاؤن نرم کرنے کی پالیسی فائدہ مند ہوگی یا اور نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ میں آج جو تازہ نمبرز ہیں وہ آپ کو بتا دوں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے جو متاثرین ہیں ان کی تعداد 36 ملین تک پہنچ چکی ہے، اور جو اموات ہیں وہ 2.5 لاکھ ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی اگر بات کرتا ہوں تو پاکستان میں جو کرونا متاثرین ہیں ان کی تعداد 20,200 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ جو اموات ہیں پاکستان کے اندر وہ 465 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ پاکستان میں کل ٹیسٹ اس وقت 2,12,511 ہوئے ہیں۔ ٹیسٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ پاکستان کے پاس بقول پاکستان کی اتھارٹیز کے وہ ہے، لیکن ٹیسٹ کے جو نمبرز ہیں وہ نہیں بڑھ رہے۔ اس پر غور کرنا ہوگا، ایک پالیسی مرتب کرنا ہوگی تاکہ ٹیسٹ کی جو تعداد ہے وہ بڑھائی جا سکے اور اسی سے ہی امپیکٹ آئے گا اور نمبرز پتہ لگ سکیں گے کہ کتنے لوگ کرونا سے متاثرین ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی آج اعلیٰ عدلیہ کے جو ریمارکس تھے خاص طور پہ کرونا وائرس کا از خود نوٹس جس کی سماعت کی چیف جسٹس نے، اور بینچ میں موجود جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک جو ریمارکس دیے ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے ہیں۔ صوبے اور وفاق یکساں پالیسی نہیں بنا سکے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یکساں پالیسی بنانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا کرونا کو پاکستان میں، جس میں پاکستان میں تصدیق ہوئی کہ کرونا وائرس آ چکا ہے، اور صوبوں نے اپنے طور پر اس حوالے سے اقدامات کیے، وفاق نے بھی اقدامات کیے، لیکن میڈیا بار بار یہ آواز اٹھاتا رہا، یہ سوال اٹھاتا رہا کہ یکساں پالیسی نہیں ہے، پورے ملک میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے تھی، اور وہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، نہ ہی وہ پالیسی بن سکی۔ اسی خدشے کا اظہار آج اعلیٰ عدلیہ نے بھی کیا ہے کہ یکساں پالیسی نہیں بن سکی اور وہ بننی چاہیے۔ اگر پالیسی یکساں نہیں ہوگی تو اس عالمی وبا سے جو کہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے کس طرح لڑا جائے گا، اور وجہ کیا ہے کہ سیاسی پارٹیاں مل کر ایک یکساں پالیسی نہیں بنا سکی؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پینل میں پاکستان تحریک انصاف سے سیما ممبر سندھ اسمبلی اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب۔ نقوی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما ممبر پروونشل اسمبلی شیلا رضا صاحبہ، شیلا صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما اور ممبر نیشنل اسمبلی علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، علی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فردوس بھائی، اعلیٰ عدلیہ نے کہا کہ یکساں پالیسی بنا لی جائے۔ سب سے پہلے تو افسوس اس بات کا کہ کل تک ہم کہتے تھے کہ صوبوں میں اور وفاق میں یکساں پالیسی ہونی چاہیے تھی، جو کہ خاص طور پر سندھ کو لے کے نہیں تھی۔ آج اعلیٰ عدلیہ نے بھی کہا کہ یکساں پالیسی نہیں تھی تو تمام لوگ، تمام صوبے اور وفاق مل کر ایک پالیسی بنا لیجئے تاکہ پورا پاکستان کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے متفق نظر آئے۔ تو وجہ کیا ہے سر، ایک یکساں پالیسی پورے ملک میں کیوں نہیں بن سکی؟ سر اس کا تو وہ آپ اس سے شیلا بیوی سے پوچھئے کہ وہ کیوں نہیں چلنا چاہ رہی پورے ملک کے ساتھ، وہ جواب دیں گی۔ ہم نے تو 3 صوبوں میں اور وفاق میں تو ایک ہی پالیسی کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں میری تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ ایک صوبہ علیحدہ ہے، چل رہا ہے۔ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسپانسبل صرف پیپلز پارٹی ہے ان ریمارکس کی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ریسپانسبلٹی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سوال آپ نے غلط شخص سے پوچھا ہے، اس سے کہ میں تو وفاق کی نمائندگی کر رہا ہوں، وفاق اور 3 صوبے ساتھ ہیں،
اور ایک صوبہ جو ہے وہ علیحدہ ہے. تو وہ کیوں علیحدہ ہے اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں. ہمارے لحاظ سے تو اچھا ویسے میری فردوس بھائی میری ناقص عقل میری ناقص سنیں فردوس بھائی میری ناقص عقل مجھے یہ بتا رہی تھی کہ بطور صحافی مجھے حکومتی نمائندے سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کیونکہ حکومت آپ کی ہے تو کنسرن حکومت نے ڈیولپ کرنا تھا. چلیے میں آپ کے جواب کو ویسے دے دیتا ہوں دوسرے سے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق نے ایک بنیادی طور پہ ایک فیصلہ کیا ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو آج 40 دن سے زیادہ لاک ڈاؤن میں رہ چکا ہے کہ وہ عرصہ دراز تک لاک ڈاؤن کی صورتحال برداشت کر سکے. 40 دن بھی بہت لمبا ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ پاکستان کے موروثی حالات کو دیکھتے ہوئے جو ایفیکٹس جو رزلٹ ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے لاک ڈاؤن کے وہ نہیں لائے جا سکتے. اس کی وجوہات چاہے وہ کچی آبادیاں ہوں, چاہے یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواندگی کم ہے اس کی وجہ ہو, یا یہ ہو کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ابھی اس کو سیریس نہیں لے رہے یا حکومتیں سیریس نہیں. کوئی بھی وجہ کہیں لیکن لاک ڈاؤن اتنا مؤثر نظر نہیں آیا. جب نظر نہیں آیا تو آپ اس کو مؤثر کرنے کی ول بھی نہیں پاتے اس سے کہ اس کے اپنے پرابلمز ہیں. آپ لوگ جو بریک کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کو ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کو آپ جیل نہیں بھیج سکتے اس لیے کہ جیلوں میں جگہ نہیں ہے. آپ ان کو فائن نہیں لگا سکتے اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں فائن دینے کے لیے. تو آپ ان کو سڑکوں پہ چھتر لگانے لگیں, وہ اچھی بات نہیں ہے اس وقت جب وہ آلریڈی پریشان ہیں. تو آپ کے پاس ریپرکشن یا وہ میجرز بھی نہیں ہیں جس سے آپ عوام کو سوائے اس کی کہ تنبیہ کریں اور ان کو تعلیم دیں اور آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت خطرے کی بات ہے. آپ لوگ جتنا فاصلہ رکھیں گے اتنا آپ اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں گے. اور وہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اکانومی کو ناک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کہ وہ فاصلے اگر لوگ رکھنے شروع کر لیں, ماسک پہن کے نکلنا شروع کر دیں اور وہ ساری چیزیں کریں جو ایس او پیز میں, تو دنیا میں بہت سارے ممالک جو ہم سے زیادہ سر آپ کا پوائنٹ میں لے لیا, لیکن آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو میرے سوال کا تھا اس کا جواب میں یہ سمجھوں کہ وفاق ناکام نہیں ہوا صوبوں کو ساتھ لے کے چلنے میں. صوبوں نے اپنی مرضی کی, وہ سندھ تھا یا کے پی کے جو بھی تھا, مطلب اوورال جنرل پوائنٹ آف ویو آپ کا یہ رہا. یہ 3 صوبے تو ہیں ہی ایک ہی پارٹی کے پاس, تو وہاں تو جو ہدایت ہے اس پہ چل رہے ہیں. وہاں لاک ڈاؤن جو ابھی بھی لاک ڈاؤن کنٹینیو کرنے کے موڈ میں ہیں, وہ اسکول بند رکھیں گے 9 جون تک. تو سندھ رسپانسیبل ہے سر, آپ مجھے رسپانسیبلٹی بتا دینا فردوس بھائی. اگر صوبے اور responsibility of policy is of the federal government, implementation is of the province. تو سندھ گورنمنٹ رسپانسیبل ہے جی, امپلیمنٹیشن کے لیے تو وہی رسپانسیبل ہے. شیلا رضا صاحبہ, ایک تو میں غلطی فردوس صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال ہی کسی غلط شخص سے پوچھ لیا, مجھے سوال صحیح بندے سے پوچھنا چاہیے تھا اور وہ وفاق کا نمائندہ نہیں سندھ صوبے کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا. ایک تو وہ سوال دوبارہ میں صحیح شخص سے پوچھ لیتا ہوں اور وہ ہیں شیلا رضا صاحبہ. دوسرا, صوبوں اور وفاق میں اتفاق نہیں ہے, یہ بات تو فردوس صاحب کی 200% ٹھیک ہے کہ 3 صوبے اور وفاق ایک پیج پر ہیں, سندھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سائٹ پہ کھڑا ہوا ہے, تو اس کا رسپانسیبل صرف سندھ ہے, وفاق نہیں ہے. اچھا, سب سے پہلے تو شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. یہ الگ بات ہے کہ فردوس بھائی میرے بھائی ہیں اور انہوں نے آج بڑا اچھا کرتا بھی پہنا ہوا ہے, چمک رہے ہیں بہت, لیکن جواب میں گڑبڑ کر گئے. دیکھیں اب بالکل سادی سی بات ہے اور فردوس بھائی سے میرے بہت رشتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جب میں ان کے ساتھ پروگرام کروں تو میرا لہجہ, میرے آواز میں وہ بات وہ تلخی نہ ہو جو میں دوسروں کے ساتھ کر لیتی ہوں. ہمارے کچھ اپنے طریقے ہوتے ہیں, اپنے رشتہ داریاں ہوتی ہیں, طریقے ہوتے ہیں, جو نہیں بھی ہوتی ہیں تو بنی بھی ہوتی ہیں. تو میں بالکل ادب سے بات کرنا چاہوں گی اور وہ یہ کہ جب صوبہ سندھ نے اعلان کیا لاک ڈاؤن کا تو فردوس بھائی کا بھی سپورٹنگ اسٹیٹمنٹ تھا, گورنر صاحب کا بھی تھا, اور جو میں نے فوٹیج دیکھی تھی اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے, پی ایس پی کے بھی لوگ تھے, ایم کیو ایم کے بھی لوگ تھے. اور جب یہ اعلان کیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ رات 12 بجے سے اس کا اطلاق ہوگا, اور پھر ہم نے اپنے روڈ پہ فلیگ مارچ بھی دیکھا. جب یہ اعلان کیا گیا تو دوسرے صوبوں میں فوج طلب کی جا رہی تھی, لیکن
ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سندھ نے کرفیو لگا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اگلے ہی دن پھر تمام صوبوں نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا. پھر سارے ایس او پیز جو ہیں، کریانہ کھلا رہے گا، میڈیکل اسٹور کھلا رہے گا، فروٹ مرچنٹس کھلے رہیں گے، یہ تمام صوبوں نے کی. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ سندھ پہ تنقید شروع ہوئی. ہم کیونکہ یہ بار بار کر رہے تھے کہ جو تفتان بارڈر سے لوگ آئے تھے سکھر میں، ہم نے جن کا پازیٹیو آیا ان کو بھی، جن کا نیگیٹو آیا ان کو بھی ہم نے 14 ڈیز رکھا کہ سمٹمز بعد میں آتی ہیں. پھر ہم نے ایئرپورٹ کے پہ جو ہے ڈیسک لگا دی اور وہاں پہ ہم نے وہ کام شروع کیا جو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے WHO نے بھی تعریف کی، سب ہوا. ہم اب دوسری طرف آتے ہیں. دوسری دفعہ ہم نے وفاق ہی کے ساتھ پھر معاملہ طے کیا، لیکن ہم سے پہلے بلوچستان نے اعلان کر دیا کہ ہم لاک ڈاؤن کو آگے بڑھا رہے ہیں. پھر پنجاب سے بھی اعلان آیا، ہم نے کہا نہیں، ہم جب تک وفاق نہیں کہے گا. پھر وفاقی کے کہنے پہ اب تک 9 تاریخ تک کا لاک ڈاؤن ہے. ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں وہ کھل چکی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے سندھ کے اندر، جو آج کل بھی چل رہا ہے، وہ عمران خان صاحب اور وفاق کے کہنے پہ چل رہا ہے؟ بالکل، وفاق میں جب فیصلہ ہوا وہاں پہ یہ سارے لاک ڈاؤن ہوئے ہیں. اور اسد عمر صاحب نے تو ہماری وزیر صحت کی بہت تعریف بھی کی ہے. نہیں شعلہ صاحب، میرے خیال میں نہیں. جو پنجاب میں وفاق میں لاک ڈاؤن ہے سندھ میں ویسا نہیں ہے. سندھ کے ایس او پیز ڈیفرنٹ ہیں، وفاق کے مختلف ہیں. اب اصل بات پہ آ جاتے. اب میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تھکلی پاپولیٹڈ ہے. ہم زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور اس ٹیسٹنگ کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نمبر آف پیشنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اور ہمارے ہاں دیکھیے، میری رپورٹ نہیں ہے، بلوچستان میں ہو چاہے کے پی میں ہو چاہے پنجاب میں ہو، سارے ہمیں پاکستانی ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں. اور ایک انسان کے ناطے، مسلمان کے ناطے مجھے پوری انسانیت ہی کی فکر کرنی چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور رنگ و نسل سے ہو. کراچی میں جو شعلہ صاحب اگر ٹو دی پوائنٹ میں جواب مل جائے بہت ڈریگ ہوگی بات، مطلب ٹو دی پوائنٹ 5 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے. لیکن بلوچستان میں جو ٹیسٹنگ ہے اس کا 7 سے 8 دن بعد رزلٹ آتا ہے اور پھر اس کے بعد کوارنٹائن کے لیے کہا جاتا ہے. تو ہماری ایس او پیز جو ہمیں دی تھی فیڈرل نے، ہم اس پہ سختی سے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر بھی میں سمجھتی ہوں اس طرح عمل نہیں ہو رہا. ہاں، حجام ہم نہیں، مطلب آپ نے ساری کنفیوژن ہی دور کر دی. مطلب ہم پچھلے 15 دن سے جو چینلز پہ بیٹھ کے لڑائی کر رہے ہیں وہ لڑائی غلط تھی. آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ نے تو ایس او پیز فالو کیے عمران خان صاحب کے اور وفاق کے، تو 15 دن سے جو کر رہے ہم سب کر رہے تھے وہ غلط تھا کیا؟ فالو کر رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اس کو اتنا سخت امپلیمنٹیشن نہیں ہے جو 98% پہ سب نے اتفاق کیا تھا ان پہ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاٹ دا پوائنٹ. فردوس بھائی سے رسپانس لوں گا، لیکن علی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. صوبوں میں اور وفاق میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں ایک یکساں پالیسی بن نہیں سکی اس ملک کے اندر، اس کا رسپانسبل آپ کی نظر میں کون ہے سر؟ دیکھیں، شکریہ عدنان بھائی. ابھی بات شعلہ صاحبہ کر رہی تھیں اور اس سے پہلے فردوس صاحب نے بات کی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھے ایٹماسفیئر میں بات کی ہے دونوں نے، اور کوشش کریں یا پیپل پارٹی کا کوئی بندہ چینج کر لیا کریں یا پی ٹی آئی کا. یہ بہن بھائی ہیں میرے لیے قابل کنسٹرکٹیو گفتگو ہونی چاہیے سر. اگر اتنی فرینڈلی گپ شپ ہوگی تو پھر عوام کے سامنے حقائق نہیں آ سکیں گے. میرا دونوں کے آگے پروٹیسٹ ہے. ویسے آج تو شعلہ صاحبہ نے ہتھیار ہی ڈال دیے. میں اس کا جواب دے دوں، پلیز جواب دے لیجئے. میں شعلہ کے شوہر اور میں بچپن کے جاننے والے ہیں، یہ میری نیبر بھی ہیں اور ہمارے تعلقات خاندانی بھی ہیں. ہم 2 مختلف پارٹیوں میں ہیں. وہ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہیں، میرے لیے وہ چھوٹی بہن بھابھی کی طرح ہیں. جو بھی آپ دونوں سے کہیں تو ہمیں وہ ہمارے خاندانی اقدار جو ہیں وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم کوئی اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے بات کریں. میرا فردوس صاحب سے ہم اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑیں گے.
آپ کے اکسانے پہ تہذیب کو نہیں چھوڑا جائے گا. میرا فردوس صاحب سے یہ مشورہ ہے کہ پارٹی بھی ایک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ شالا جب آنا چاہیں ہمارے دروازے کھلے. میں نے تو فیصلہ پہلے کر لیا تھا کہ مجھے پیپلز پارٹی. اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کون کس کی طرف جائے گا. علی بھائی جواب دے دیجیے تاکہ میں آگے بڑھوں. جی سر میں پوائنٹ کی طرف آؤں گا. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ڈے ون سے جو صورتحال ہے, پاکستان کی عوام کو پہلے بھی مطلب ہے کہ وہ جب سے یہ خیر سے گورنمنٹ بنی ہے وفاق میں ان کی, اور جس طرح سے صوبوں پہ شب خون مار کے اسپیشلی پنجاب میں اور جو اپنا بلوچستان میں جس طرح سے گورنمنٹس بنائی گئی ہیں, وہ اگرچہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن خدا را آپ گورنمنٹس آپ نے بنا لی ہیں, آپ نے بالکل ہی حالات کے رحم و کرم پر پاکستان کے عوام کو چھوڑ دیا. مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر انہوں نے بنائی, مجھے آج تک پریکٹیکلی سنا تھا کہ ایک ٹائیگر فورس بنی ہے, وہ ٹائیگر فورس کہیں نظر آئی آپ کو؟ نہیں, آج عمران خان صاحب نے اسے خطاب کیا, اس کو باقاعدہ آپریشنل کر دیا. علی صاحب دیکھیں نا سر, عمران خان صاحب خطاب ہی وہ تو ڈیلی خطاب فرماتے ہیں نا, خطاب کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. گزارش کرنے کا یہ مقصد ہے کہ میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں فردوس صاحب کی خدمت میں کہ وہ خطاب کے علاوہ بھی کچھ فرمائیں. مطلب ہے خطاب تو روز فرماتے ہیں, خطاب فرمائیں, لیکن خطاب کے علاوہ کچھ کام بھی فرمائیں, کچھ لوگوں کے مسائل حل کریں. حالات یہ ہیں عدنان صاحب کہ جن لوگوں کی دکانیں بند ہیں, جن لوگوں کے روزگار بند ہیں, ہر دکاندار بندہ جو ہے وہ امیر آدمی نہیں ہے, وہ اتنا کماتے تھے کہ بیچارے ایک دن کی بڑی مشکل سے روٹی بچوں کی کما کے لے جاتے تھے. آج جو یہ کہتے ہیں اتنے ارب تقسیم کر دیے, یقین کر لیں کہ میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ عرض کی تھی کہ اگر ایک گاؤں میں 1000 بندہ ہے نا, 1000 بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے, تو 1000 میں سے 10 کو بھی وہ 12,000 روپیہ نہیں ملا, 10 لوگوں کو ملا ہوگا, 1000 میں سے 10 لوگوں کو ملا ہوگا. کیونکہ پاکستان کی آبادی زیادہ ہے. میرا بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے, میں اس لیے کرٹیسائز نہیں کر رہا کہ انہوں نے پیسہ پیچھے سے بھیجا نہیں, آبادی اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان پر پورے نہیں پہنچ. سر آپ بھی تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا سر, آج اگر اعلیٰ عدلیہ مجبور ہو کے کہہ رہی ہے کہ بھائی یکساں پالیسی بنا لو عوام کی فلاح کے لیے, تو آپ اس میں کوئی انپٹ دے دیجئے کہ یہ پلان اس طرح نہیں اس طرح کر لو, اس کو ایگزیکیوٹ. آپ کی سجیشنز کیا ہیں سر؟ تنقید تو ہو سکتی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم یکساں پالیسی بنانے کے لیے, ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ان کے سارے صوبوں میں, ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کنٹینر سے نیچے آ جائیں, خود ٹیلی فون کرے پرائم منسٹر, ساری پارٹیز کے جو بھی لیڈران ہیں ان سے رابطہ کرے, ان سے ریکویسٹ کرے کہ بھائی آپ اپوزیشن ہیں, یہ ہمارے ملک پہ اب الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ اپوزیشن میں جو پارٹیز وفاق میں بیٹھی ہیں وہ منتیں کر رہی ہیں کہ بھائی سلیکٹڈ صاحب خدا کے لیے ہم حاضر ہیں, تم پالیسی بناؤ. بالکل صحیح, گاٹ دی پوائنٹ. فردوس سلیم نقوی صاحب, بلا کے اعلیٰ عدلیہ نے کہا کہ ایک ہفتے میں پالیسی بنا دی. علی بھائی گاٹ دی پوائنٹ, علی بھائی گاٹ دی پوائنٹ. چلے جاتے ہیں فردوس صاحب, ایک ہفتے کا ٹائم ہے, کیا آپ کی حکومت ایک یکساں پالیسی بنا پائے گی؟ جو تحفظات کا اظہار علی گوہر صاحب کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے سر. اور دوسری اچھی بات آج یہ ہوئی ہے کہ شہلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ اور وفاق میں کوئی اختلاف نہیں ہے, سندھ کا لاک ڈاؤن ایز اٹ از وہی ایس او پیز پہ فالو کر رہا ہے جو وفاق نے دی ہیں. دیکھیں میں دونوں چیزوں کو کر لیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے یہ پتا چلا کہ اپوزیشن کی خواہش صرف ایک ہے جی, کہ وہ عمران خان صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں, جن کو ایک کہتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, نالائق ہیں, اور دوسرا کہتا ہے کہ ان کو میں مانتا نہیں ہوں. جب وہ بات کرنے کے ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ سننے کو نہیں تیار, وہ قوم کو کچھ نہیں بتانا چاہتے. نہ بلاول بھٹو نے بتایا کہ اگر میں ہوتا تو میری پالیسیز یہ ہوتی, اور یا میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, اس سے کہ یہ تو قوم کو انہیں نے دکھانا ہے نا. میں شہباز شریف صاحب روز کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, بتائیں تو نا کہ میں یہ کروں گا, میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں, میں اس بات سے ڈس ایگری. وہ ڈینگی کی کہانی سنانی شروع ہو جاتے ہیں. ڈینگی کی کہانی اور کورونا کی کہانی میں بہت فرق ہے, اور اگر وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو کسی دن وہ میرے ساتھ کمپیوٹر پہ آ جائے, میں ان کو سمجھا دوں گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کی صورتحال میں کتنا فرق ہے. جہاں تک سندھ کے حالات کی, دیکھیے سندھ نے اپنے انڈیپینڈنٹ راستہ لیا,
صحیح تھا یا غلط تھا میں اس کے اوپر تو بعد میں ڈیبیٹ کروں گا. نہیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا سر. شعلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے وفاق کو فالو کیا. فردوس بھائی نہیں میں صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تراویح کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا وفاق نے کہ 20 SOPs تھے, ان کو فالو کریں گے تو مساجد کھولی جا سکتی ہیں تراویح کے لیے. سندھ نے اس کے برعکس فیصلہ کیا کہ ہم مساجد میں 3 سے 5 لوگوں سے زیادہ کی اجازت نہیں دیں گے. حقیقتاً زمین کے اوپر جو ہے وہ نہ 20 SOP فالو ہو رہے, نہ یہ 3 سے 5 والا کہانی چل رہی ہے. اچھا اگر وہ 20 SOP نہیں فالو ہونے تھے تو مقامی انتظامیہ کو یہ رائٹ دی گئی تھی کہ وہ مساجد کو سیل کر دے. انہوں نے وہ بھی نہیں کیا, اس سے کہ اس سے چاہے ان کو یہ ڈر ہو کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی یا پاپولیرٹی میں فرق آئے گا. یہاں جب تک پاپولیرٹی کی بات ہوتی رہے گی اور صرف پاپولیرٹی کے لحاظ سے فیصلے ہوں گے تو لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جس دن ہم نے جس واقعے کا ذکر شیلا کر رہی تھی کہ ہم سب نے لاک ڈاؤن کے فیور میں بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ 22 لاکھ خاندانوں کو 3,000 روپے تک کا راشن پہنچا دیا جائے گا اور اس کی تیاری مکمل ہے. اور ابھی جو آخری خبر آئی تھی 108 کروڑ روپے کا راشن جو ٹوٹل رقم دیے 1 ارب 8 کروڑ سندھ گورنمنٹ نے, وہ بھی روک دیے اس سے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نظام درست نہیں چل رہا. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ نہیں, اب میں آپ سے کیا آپ کے جواب سے کیا سمجھوں کہ SOPs وہی فالو ہو رہے ہیں جو وفاق نے دیے ہیں کہ نہیں؟ فردوس بھائی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ is doing what it wants to do. وہ SOPs انہوں نے اپنے کیے ہوئے. وفاق نے کہا کہ کھول دو ایکسپورٹ سیکٹر کو, انہوں نے 2 ہفتے بعد کھولا. انہوں نے انڈسٹری کو کھولنے کو کہا, انہوں نے نہیں کھولا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ تعاون نہیں کر رہا, سندھ وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. فردوس بھائی یہاں نہیں کھلا. سادہ لفظوں میں سندھ وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں نہیں میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں. جی وفاق نے ان کو رائٹ دیا کہ سندھ میں فیصلے کر سکتے ہیں اپنے, یہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں, وہ فیصلے نہیں فالو کر رہے جو باقی 3 صوبے کر رہے ہیں. بالکل ان کو رائٹ دیا ہے. ایک بریک پہ جا رہا ہوں اور شعلہ صاحبہ سے اس کا رسپانس لوں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شعلہ رضا صاحبہ کچھ جو تحفظات کا اظہار کیا فردوس امیم نقوی صاحب نے, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم وہی SOPs فالو کر رہے ہیں جو وفاق نے دیے, لیکن فردوس بھائی کہہ رہے ہیں کہ 3 صوبے تو فالو کر رہے ہیں ان SOPs کو جو وفاق نے دیا, لیکن سندھ نے کچھ جو اپنے طور پہ معاملات سیٹل ڈاؤن کرنے تھے وہ نہیں کر سکی ایز پر ریکوائرمنٹ آف وفاق یا ایز پر ریکوائرمنٹ آف ڈیورنگ دس سچویشن. دیکھیے شعلہ صاحب ہر صوبے کے اپنے جو ہیں طور طریقے ہوتے ہیں, اور پنجاب میں جتنا اس SOP کو توڑا گیا اور KP میں تو بالکل خیال ہی نہیں کیا گیا. جو 20 نکاتی پروگرام دیا گیا تھا کہ اس پہ عمل کر کے مسجد میں جایا جا سکتا ہے, ایسا سندھ میں نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے اس پہ اسی لیے عمل سختی سے کرایا. ہمیں معلوم ہے لوگ اس پہ عمل نہیں کریں, ہمیں معلوم ہے. اور آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ لے کر ہر جگہ سوشل میڈیا پہ کس طرح سے KP میں اور پنجاب میں مساجد میں لوگوں نے ڈسٹینس کا خیال نہیں کیا, سوائے ان مساجد کے جہاں پہ عارف علوی صاحب خود گئے. پہلی بات یہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ میں اس میں جھوٹ نہیں بول رہی. دوسری بات یہ کہ مسجد سیل نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا کہ وہاں کا جو اسٹاف پہ مبنی لوگ ہیں وہ اس میں پڑھ لیں, باقی لوگ گھر میں پڑھیں. ہمیں معلوم ہے اس SOPs پہ عمل نہیں کریں گے یہ لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میں مانتی ہوں کہ کسی بھی صوبے کو میں یہ نہیں کہوں گی اس وقت کہ ہے نا اس کی نیت بری تھی, لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ جب ہم ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھے, جو میڈیکل ایکسپرٹس تھے, ان کا یہ رائے تھی کہ اگر 15 دن کی 2 سائیکل پہ سختی سے عمل کر لیا جاتا, یعنی جو جہاں ہے وہ وہاں ٹھہر جاتا, تو یہ لاک ڈاؤن کا مطلب تھا کہ 30 ڈیز 15 دن کی. لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہو سکا پورے پاکستان میں, پوری دنیا
पूरी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक में ये नहीं हो सका। तो जाहिर है कि इसको फैलना था, फैल रहा है। हुकूमतें अपनी कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मैं फिर वही बात करूंगी कि हर चीज हुकूमत डंडा उठा के नहीं कर सकती। गॉट द पॉइंट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया पॉलिसी का। शैला साहबा, 1 हफ्ते का वक्त है पॉलिसी का। हम ये पुराने हवाले सबने दे दिए, पर सवाल ये है कि क्या 1 हफ्ते में पॉलिसी बनेगी? पॉलिसी तो नहीं है अभी भी इस मुल्क में। 2 हफ्ते का, सॉरी, बात कहना चाह रही थी जी। उनकी तारीफें हुई। हमारा ये ख्याल था कि जितनी तारीफें हैं उसके हिसाब से, और जितना ये खतरनाक है लोग उतना अवेयर नहीं हो रहे, तो वजीर आला साहब को इस पे रोजाना एक स्टेटमेंट देनी चाहिए। वजीर आला साहब ने किसी की बुराई किए बगैर सिर्फ सिंध की सूरत हाल बताई। फिरदौस भाई उस वक्त तक टीवी पे नहीं थे। अचानक फैसल वाडा, अली जैदी, इन सबको पता नहीं क्या हो गया। वो समझे पता नहीं सिंध क्या करने जा रहे हैं। हालांकि ये एक तरीका होता है अवेयरनेस का कि वजीर आला आए, सारे हालात बताकर लोगों से अपील करे। और फिर सूबे कंफ्यूज नहीं है, सूबे लॉकडाउन कर रहे हैं, चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम साहब के स्टेटमेंट आए और उन्होंने कहा अशराफिया ने लगा दिया, और उन्होंने हर दफा का सिंध आगे बढ़ गया लॉकडाउन में। वो फिरदौस भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिए शैला साहबा की इस बात पे कि ये जो आपके वफाकी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी जी, नहीं, देखिए, शैला के अली जैदी के साथ मैं बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, और मैं ये समझता हूँ कि हमने बाकायदा ये समझा कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो दोनों तरफ खेल रही है विकेट के, और इसलिए मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो रात को, और सईद गनी साहब, और ये प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ देते हैं। निसार खोरो साहब ने तो अब दी है गालियाँ, लेकिन ये इनके तो स्टेटमेंट में आपको मार्च के महीने के शुरू के दिखा दूंगा। और वजीर आला साहब जो हैं वो गुडी बनते हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन के जरिए कम हो जाए तो सिंध की पॉलिसी वाह, और अगर लॉकडाउन की वजह से कम नहीं हो तो वफाक ने इंटरफेयर किया। ये सूरत हाल लेके ये आगे चल रहे हैं। जहां तक आपका मेन सवाल है, फिरदौस भाई मैंने खुद सुना पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है, चोरी का इल्जाम लगा दिया चीफ मिनिस्टर पे। देखिए, सिंध गवर्नमेंट पे चोरी का, अरबों का इल्जाम, राशन चोरी का इल्जाम आपके वफाकी वज़ीर जो तो अभी भी लगा हुआ है। आज खुद डॉन अखबार उठा लीजिए, देख लीजिए 7 अरब रुपए की गंदम गायब हो गई है। 12 साल की कहानी यही बताती है कि सिंध के हालात आके देख लीजिए। वो सब बोलते हुए, उसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आज कोरोना पे रखते हैं। और आपका जो मेन सवाल था कि जुडिशरी, देखिए, जुडिशरी को वही बताया जाएगा कि जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल है, कि वहां ये फास्ट चेंजिंग सिचुएशन है। इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई जाती, इसके लिए डे टू डे पॉलिसी बनाई जाती है। रोज का देखा जाता है कि क्या हो रहा है, और उसके लिए आपसे भाई उस पॉलिसी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना पड़ेगा ना फिरदौस भाई। पाकिस्तान ने, अदनान भाई, we have decided कि we are going to go for a smart lockdown, we'll go for a technical lockdown। हम ट्रैक एंड ट्रेस के लिए ISI को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सारी चीजें करेंगे। हम अपने क्वारंटीन सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स, उस पॉलिसी के लिए क्या चारों सूबों का एतमाद में लिया? क्या उस पॉलिसी के लिए आपने अपोजिशन लीडर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हर सूबे की नुमाइंदगी है। रोजाना अखबारों में सारी चीजें छपती हैं। बिल्कुल सर। अली परवेज मलिक साहब, सॉरी, अली गौहर साहब, वो आके बयान करते हैं। अगर शहबाज साहब बिल्कुल ओपन है टू क्रिटिसाइज, and he can speak his wisdom, he can keep on telling the lies to the nation, जिस तरह वो अपने भाई को लेकर बाहर झूठ बोल के, और अब वहाँ वो आता रहता है कि कोविड की वजह से उनका इलाज भी नहीं हो रहा। या तो रोज प्लेटलेट के ऊपर मसला बना हुआ था, या वो वहाँ है। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया। अली गौहर साहब, आप फिरदौस साहब ने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं, क्योंकि मैं चाह ये रहा था कि जो शहबाज शरीफ साहब एक रोल प्ले कर सकते थे बतौर अपोजिशन लीडर पॉलिसी मेकिंग के अंदर, फिरदौस भाई ने उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए आपकी पार्टी या शहबाज शरीफ साहब पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल प्ले कर सकते हैं कि नहीं? अली भाई देखिए, एक जुमला ले लें इनके पास जाने से पहले। वो कोर्ट तो जा नहीं सकते, वजीर आजम के पास क्या जाएंगे? अली साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा कि हेलीकॉप्टर से चले जाएं उनके पास, ऑफिस भी तो जाते हैं हेलीकॉप्टर से, जाते थे। अली गौहर साहब
جی میں یہ گزارش کروں گا کہ فردوس صاحب نے کافی ٹائم دیا ہے، ویسے ہم ان کو انٹرپٹ نہیں کرتے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ بات 2 منٹ مجھے دیں گے تاکہ میں تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھا دوں۔ نہیں سر 3 منٹ 180 سیکنڈ گرانٹڈ ٹو یو سر۔ ان کو تو 10-15 منٹ لگاتار دیے تو 3 منٹ سے مطلب یہ ہے کہ سر آپ کو 5 منٹ دے دیے سر، 5 منٹ 300 منٹ 300 سیکنڈ سر، 300 سیکنڈ۔ جو عدالتوں نے ریمارکس دیے، جو وزیر اعظم کا اور پی ٹی آئی کا رویہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، تو یہ میں کرونا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور جتنی انہوں نے یکجہتی قائم کرنے کی کوشش کی ہے وہ کوئی قوم سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ ماں سوائے یہ کہ کرونا کے نام کے اوپر تمام باہر کے ممالک سے پیسہ ضرور اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن وہ آیا ہوا پیسہ جو ہے اور ساتھ ٹی وی پہ پروگرامز بھی کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیسہ گراس روٹ لیول پر عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ کیا اس کی پالیسی اپوزیشن نے بتانی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے حالات یہ ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا انیشیٹو لیا ہے کہ جب انہوں نے اے پی سی کال کی ہو تو شہباز شریف صاحب نہ گئے ہوں، بلاول صاحب اس میں شامل نہ ہوئے ہوں، یا اپوزیشن نے اپنی تجاویز دینے سے انکار کیا ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ سارے کا سارا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، عوام تک نہیں پہنچانا چاہتے۔ اگر یہ اے پی سی بلائیں گے تو ان کو حساب دینا پڑے گا کہ بھائی کیا آیا، کیا آگے لوگوں نے دیا، ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جو عدلیہ نے بیان دیے، آپ عدالتوں کے دیکھ لیں، عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس وقت پوری دنیا کرونا کے سنگین مسائل کو فیس کر رہی ہے، اور جو یہ خان صاحب ہے کبھی یہ قادیانیوں کا بل بنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ان کو 18ویں ترمیم کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ صوبوں کے پاس اختیارات کیوں ہیں۔ جو ٹائم یہ ان سازشوں میں گزار رہے ہیں، جو ٹائم یہ اپنی اس غلط پلاننگ میں استعمال کر رہے ہیں، اس وقت سے بہتر نہیں ہے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو تم آن بورڈ لے کے اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے آپ پاکستان کی کرونا کی کوئی پلاننگ اچھی کر لو۔ ایک صوبہ ہے سندھ جو کہ آپ کی مطلب ہے کہ اس سے بچ گیا ہے نشانے سے، وہاں پر آپ سلیکٹڈ گورنمنٹ قائم نہیں کر سکے، کم از کم اس کے ساتھ ہی تعاون کر لو، اس کی مان لو۔ وہ آپ کے ساتھ بیچارہ وزیر اعلیٰ سارا دن چیختا رہتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں وہ اس کی زبان نہیں تھکتی سندھ کے وزیر اعلیٰ کی، یہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان کو گورنمنٹ ادھر بھی ان کے جو گزرا ہیں وہ آ کر وہ کبھی جو ہیں وہ موٹر بائک پہ بیٹھ کے وہ جو ہیں وہ سٹنٹ کرنا شروع کرتے، وہ آ کر عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں۔ بھائی کہیں مان لیا آپ ووٹ کے ذریعے نہیں آئے، آپ کسی دھونس کے ذریعے آئے، پر اس وقت پاکستان مسائل سے گزر رہا ہے، خدا کے لیے ان کی بات سنو۔ پاکستان کے عوام کیا کہتے ہیں؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ آپ کو پتہ ہے کراچی میں سر آپ مجھے رسپانس لینے دیں، بائی پاس نہیں کرنا چاہ رہا باری شہلا صاحبہ کی علی بھائی، مطلب میں چاہوں گا ایک لمبی چارج شیٹ آپ نے لگا دی فردوس صاحب پہ، فردوس بھائی اس پہ رسپانس کر دیں تاکہ پھر میں شہلا صاحبہ کی جانب بڑھوں۔ جی بالکل، میں تو دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے، جو نظام جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف آئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بنایا ہوا نظام ہے۔ انہی نے ہم نے تو کنٹینر پہ جا کے بڑا شور مچایا تھا کہ الیکشن کمیشن کو درست کر لو، انہوں نے کیا نہیں، اسی نظام کا نتیجہ یہ بھگت رہے ہیں۔ جو نیب کے مقدمے دیکھ رہے ہیں اس نیب کا چیئرمین بھی ان کا ہی لگایا ہوا ہے، سب کچھ ان کا کیا ہوا ہے، پھر بھی ان کو رونا ہی رونا ہے۔ اور ان کو جو ہے بات ساری یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس کوئی صاف ستھرا آدمی ہو، جس کے پاس کوئی نیب کے چارجز نہیں ہو، جس کے اوپر کوئی چوری کی چارج نہیں لگا ہوا ہو، تو اس کو وہ آئیں بھیجیں، ہم اس کو بڑی عزت کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ بات ساری ہے کہ ہم نے کیوں بات کریں گے جن کے ہم خلاف ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو لوٹ کے برباد کر دیا۔ لیکن فردوس بھائی جب نیب صرف نون لیگ پیپلز پارٹی سے لوگوں کو پکڑتی ہے تو پھر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ نیب کو دوسرے لوگ کیوں نظر نہیں آتے؟ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے، اور ایک آخری بات عدنان بھائی، جہاں تک انہوں نے کہا نا کہ گراس روٹ تک پہنچایا نہیں ہے کوئی بینیفٹ، تو یہ لگتا ہے لندن میں بیٹھے ہوئے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ پاکستان میں ذرا لوگوں سے جا کے سڑک پہ پوچھ لیں کہ کتنا بینیفٹ پہنچا ہے احساس پروگرام میں۔ انہوں نے کہا تو 10، اگر 1 کروڑ 22 لوگوں کو 12,000 ملتا ہے اور 6 لوگ فی خاندان لے لیں تو تقریباً 7 کروڑ سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کو بینیفٹ پہنچا، جو کہ آپ کی غربت کی جو سطح ہے
کہ 30% غریب رہتے ہیں تو وہ بھی 6 کروڑ 60 لاکھ ہوتے ہیں. تو ہر شخص جو سطح غربت کے نیچے ریکوگنائز کیا گیا اس کو پیسے پہنچائے جا رہے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ امیروں کو بھی دے دیا جائے, وہ نہیں دیں گے. جہاں تک دکانداروں کا درد ہے, ڈیلی ویج ارنر کا درد ہے, تو وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے جا کے علی صاحب پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں ان کی بات کرتے. وزیر اعظم تو وہی بات کر رہے ہیں. تو مجھے تو ان کے بیان میں اتنا کنفیوژن نظر آتا ہے, اسی لیے تو ہم پوچھتے نہیں ہیں ان سے کہ کبھی جو ادھر کی ہانک رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کی ہانک رہے ہوتے ہیں. ان کو فیصل واڈا کی موٹر سائیکل بری لگتی ہے, صحیح بری لگتی ہے, مجھے بھی بری لگتی ہے, میں نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ کوئی ہے کہ اس کی وجہ سے وزیر اعظم کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز ہو گئی. یہ بہت ذاتی قسم کا حملہ ہے. اب میں کہوں کہ مجھے لوگوں کی 4 بیویاں بہت بری لگتی ہیں جو رکھی ہوئی ہیں, اس میں وہ وقت نہیں نکال سکتے, تو وہ کوئی جائز بات ہوگی؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. کرنے نہیں چاہیے. تو میں تو کسی کا نام نہیں لیا, انہیں تو فیصل واڈا کا نام لیا, میں تو ویسے بات کر دی 4 بیویوں کی. کسی کو لگ جائے تو وہ مجھے کوئی قصور ہے. علی صاحب ویسے بھی 4 نہیں ہیں جس کے اگر کہیں وہ لے کے بھی جائے. آپ نے آج تک ٹاک شو میں بدتمیزی کے علاوہ کچھ کیا تو آپ بتا دیں. یہ آپ کے وزراء کی حالت ہے. جی میں تو کوئی فیصل واڈا کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, اس کی پرفارمنس پرائم منسٹر جج کرے. آپ کے گھر کی دہلیز کے اوپر آ جاتے ہیں, آپ جہاں آپ کی رہائش ہے اس گلی سے پوچھ لیتے ہیں کہ لوگ وزیر اعظم عمران خان کی جو ہے وہ کارکردگی سے مطمئن ہے. سب کچھ ان تک چلیے آ جائیے, دعوت ہے آپ کو, آئیے میرے ساتھ جب آپ چلنا چاہیں. آ جاتا ہوں. اور آپ کے وزیر اعظم صاحب کی آئیے ویلکم. ساتھ عدنان بھائی کو بھی لے آئیے, کیمرہ لے کے چلیں گے, کیمرہ لے کے چلیں گے. ہاں آپ جائیں بھائی. عوام تو رو رہی ہے, عوام پوچھ رہی ہے کہ آپ نے جو عمران خان کی بہن نے اربوں روپے کھائے اس کا احتساب کیوں نہیں ہوتا. عوام پوچھ رہی ہے کہ جو وہ عامر کیانی, سر اس نے تو کوئی محل نہیں بنایا, اس نے کوئی جاٹی عمرہ نہیں بنایا, کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں بنائے. جتنے بنائے نیشنلائز کر لو یار. حساب جو ہے اب آپ ڈائریکٹلی جو آ رہے ہیں, اب یہ عدنان بھائی اب آپ کنٹرول کیجئے, میں اس پہ جواب نہیں دوں گا. علی بھائی سوال پر, علی بھائی میں علی بھائی کو مان لیا. آپ سلیکٹڈ طریقے سے آئے ہیں, لیکن اتنے بڑے ڈاکے مت ڈالیں. پاکستان نے کے عوام نے آپ کا کوئی قصور نہیں کیا کہ آپ اربوں خربوں کھائے جا رہے ہیں, اور دنیا نے کوئی طاقت بھی آپ کو روکنے والی نہیں ہے. علی گور صاحب اگر کرپشن ہے تو اس کو ثبوت لے آنے چاہیے نا. علی گور صاحب یہی بات تو آپ کرتے ہیں کہ شہباز شریف یا نواز شریف پہ الزام ہے اور ثبوت نہیں ہے, تو آپ ثبوت لے آئیے اتنی ساری باتوں کے, یا اتنے سارے الزامات صرف لگا دینا کافی نہیں ہوتا نا علی بھائی. جی علی گور صاحب بغیر ثبوت کے بات کرنے لے کے جائیے. عدالتیں آزاد ہیں, کورٹ آزاد ہیں, نائب آزاد ہے. ہم نے تو جو انکوائری رپورٹ, واحد حکومت ہے جس نے انکوائری رپورٹ چھاپ دی. ایک بریک لے لیجئے علی صاحب, بریک پہ جا رہا ہوں, ایک بریک لے لیں. فردوس بھائی ایک بریک لے لو یار. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ, آج شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی اور وہ پیش ہوئے نیب ہیڈ کوارٹر لاہور میں, اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا کہ شہباز شریف صاحب پیش ہو سکتے ہیں یا اپوزیشن کے باقی لوگوں کو نیب پکڑ سکتی ہے, تو چینی اور آٹے میں ملوث جو لوگ ہیں ان پر نیب کیوں نہیں ان کا ٹرائل کرتی, ان کو پکڑتی. کیا آپ بھی اس بات اتفاق کرتی ہیں کہ نیب جو ہے وہ صرف ون سائیڈڈ ہو کے کاروائی کر رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف؟ کیونکہ جب پی ٹی آئی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے ایگزامپلز دیتے ہیں جو نیب کی کسٹڈی میں رہے, جو نیب کے کیسز کو ابھی بھی فیس کر رہے ہیں. میں تو صرف چینی اور آٹے پہ نہیں رکوں گی, میں تو کچھ ذرا زیادہ بات کرنا چاہوں گی نا. چینی اور آٹا تو بھی آیا ہے. نیب اس وقت بھی وہ شیخ رشید صاحب ہیں جن کو شیلا صاحب کا کانٹیکٹ شاید پھر شیلا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ دوبارہ ان کو لے لو, میں اتنی دیر میں فردوس بھائی کی طرف چڑھتا ہوں. فردوس بھائی, نون لیگ کی جانب سے خاص طور پہ بلکہ پوری اپوزیشن کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نیب کو صرف اپوزیشن ہی کیوں نظر آتا ہے سر؟ کہ میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ ایک بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس ملک میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, تو اور نیب کا بل آیا ہوا ہے, نیب کے قانون کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں بہتر کریں کہ وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس میں نہ کسی پارٹی کو دیکھا جائے,
ملک کے مفاد کو بالکل ٹھیک دیکھنا ہے ہے. جو فردوس آدمی بھائی ملک کے قطع پیسے کو کلامی کی چوری معذرت کرے چاہوں گا. اس کو سزا ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ میں نے لے لیا نیب کے بل کے حوالے سے. میں شہلا صاحبہ دوبارہ ہمارا رابطہ ہو گیا. شہلا صاحبہ میں آپ کی طرف ہوں, سوال وہی ہے آپ سے, رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا تھا. رشید صاحب جو کہ اپنی پارٹی کا اکلوتے الیکٹڈ ہیں لیکن اتنے پاورفل ہیں, اکیلے آتے ہیں, سولو پروگرام کرتے ہیں, وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, وہ میں مستعار لیتی ہوں. نیب آٹے اور چینی پہ کیا کر سکتی ہے؟ نیب تو اس وقت بھی ستو پی کے سوئی ہوئی تھی جب دواؤں کی قیمت میں 400% اضافہ ہوا. نیب تو اس وقت بھی کچھ نہیں بولی. بی آر ٹی میں نئی نئی جہتیں ہوتی رہی, نیب نے کروٹ نہیں بدلی. معلم جبہ پہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. پھر ہم نے اور بھی بہت کچھ دیکھا, لیکن اب یہ چینی اور آٹا تو بعد میں رپورٹ پتہ نہیں کیا حالات تھے جس سے یہ شہلا صاحب آپ کی آواز پھر ڈسٹارٹ ہو رہی ہے, ذرا دوبارہ صحیح سے رابطہ کیجئے اور تاکہ شہلا صاحب کی بات ہم مکمل طور پہ آڈینس تک پہنچا سکیں. فردوس بھائی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیب کا جو بل ہے جس میں ترامیم کی ضرورت ہے, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس تو آیا ہے, آرڈیننس کے بعد اس میں باقاعدہ ترمیم بھی کر دی جائے, تو کیا اس میں لگتا ہے آپ کو کہ نیب پر جو تحفظات ہیں اپوزیشن کو, اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھے گی, اپوزیشن آپ کے اس آرڈیننس کو یا آپ کے اس امینڈمنٹ کو انڈورس کرے گی جو آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے سامنے رکھ دیا ہے, بل آئے گا, ووٹ ہوگا, اور اس کے لحاظ سے پاس ہوگا یا ریجیکٹ ہوگا. لیکن جو خواہش تھی کہ جی ہمیں جو ہے یہ نیب کی بل میں امینڈمنٹ کرنی ہے, ابھی تک کوئی تجاویز تو آئی نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تجاویز پیش کی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز نے پیش کی ہیں. بل ضرور آیا ہوا ہے. اب اگر وہ بعد میں تجویز کرنا چاہتے تھے, میں تو سمجھتا تھا اس کا اچھا مقام ایک یہ ہے کہ آج کل اسمبلی نہیں بھی تھی, ویسے بھی لکھ کے کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. جی وہ کام کر رہے ہیں, لیکن آج 90 دن تو ہو گئے, اتنے ایک حکومت بھی نہیں کر رہے, 3 دفعہ حکومت کر چکے ہیں, نیب بھی بنایا ہے. 5 سال پہلے پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ نواز شریف صاحب مان جائیں, ابھی بھی ان کو تیاری میں اتنا وقت نظر آتا ہے, پھر یہ کہتے ہیں نالائق ہمیں. بالکل صحیح. شہلا رضا صاحبہ اوور ٹو یو. ساتھ میں فردوس بھائی کا ایڈیشنل بھی لے لیجئے کہ نیب میں اگر بہتری ہونی چاہیے, نیب قانون بہتر ہونا چاہیے, تو اپوزیشن کا وہ انپٹ نہیں آ پا رہا جو کہ آنا چاہیے تھا. اب فردوس شمیم بھائی پتہ نہیں کب اپڈیٹ ہوئے ہوں گے, میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس پہ بیٹھا ہی نہیں گیا ساتھ. اور جہاں تک نیب کی بات ہے تو وہ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو ڈیڈلی اگینسٹ ہے اس کے, کیونکہ یہ ہمارے بنیادی, ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس سے یہ متصادم ہے نیب کا قانون. اچھا, دوسری بات, آپ نے مجھ سے نیب کی جانبداری کی بات کی تھی, تو آٹا چینی تو بڑی دیر کی بات ہے. نیب نے تو بقول شیخ رشید کے, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, اس وقت بھی ستو پیا ہوا تھا جب دواؤں کی قیمتوں میں 400% اضافہ ہوا. پھر اس وزیر کو وہاں وزارت سے ہٹا کے پارٹی میں اہم جگہ پہ لے آیا گیا. نیب اس وقت بھی سو رہی تھی جب بی آر ٹی جو ہے وہ آج تک نہ بن سکی. معلم جبہ پہ بھی نیب خاموش رہی. پھر بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے, اب شیخ رشید پہ ڈرانے آ گئے, نیب ٹارزن بن کے آ رہی ہے. نیب بالکل پھر شاید شہلا صاحب نہیں ہو پا رہا. علی گوہر صاحب, جب بھی نیب بلاتا ہے نون لیگ کی جانب سے, آپ کے ترجمانوں کی جانب سے یہ کیوں الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ احتساب ہو رہا ہے, یہ انتقام کے لیے شہباز شریف صاحب کو یا کسی بھی نون لیگ کی لیڈرشپ کو نیب نے بلا لیا ہے؟ حالانکہ نیب ایک ادارہ ہے جس نے اپنے کام کرنے ہیں, جو کمپلینٹس ہیں, جو تحقیقات نیب کر رہا ہے اس کو نیب نے مکمل کرنی ہے, بجائے اس کے کہ عوام یہ توقع کرتی ہے کہ آپ نیب کا ساتھ دیں, آپ نیب پر ہی تنقید شروع کر دیتے ہیں. سر دیکھیں عدنان بھائی, یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ نیب اس وقت کوئی پاکستان کا ایک نیوٹرل ادارہ نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مطلب ہے نا کہ ایک ان کی لمیٹڈ کمپنی ہے, ایک پارٹنرشپ کمپنی ہے جو ان کے سیاسی مخالفین کو اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے
बाकी पार्टी के अली लोगों भाई, को ये कैसे victimize मुमकिन हो करती है। सकता है? ये वैसे अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती ना कि नैब का कंडीशन चेयरमैन एक आपने भी लगाया। करके दी, नहीं करती। हर कोई बेल पे अगर- चला जाता है, अगर तस्लीम नहीं कहते हैं करते, नैब हमारा तो इदारा आप ये है। अगर देखिए, नैब हमारा मुझे होता तो बताएं, लंदन नहीं बैठे होते। मुस्लिम लीग के अलावा और किसी जजों और वाला पार्टी केस की जो है ना, आज तक मरियम मैंने आपको बोली थी, कितने articles वो उसके सुनवाए ऊपर हैं। केस दूसरा किसी- हुआ होता, वो देखिए मुझे नॉन बात लीग वाले करने का बाहर मौका नहीं दें। बैठे होते। फिरदौस छोड़ो साहब, यार मुझे- अली भाई, आप क्या बात कर रहे हो कि नैब हमारा इदारा है? बात जो बनाया है, आपने, मुझे ये बताएं, चेयरमैन अगर- आपका अगर लगाया नैब हुआ, न्यूट्रल इदारा मेंबर होता, आपके लगाए फिरदौस भाई हुए, जवाब ले कानून लें। आपका बनाया हुआ, इमरान और खान की चेयरमैन बहन जो है, पीटीआई वो जेल के अंदर बच्चा होती। बगल बच्चा तंजीम है, क्या बात आज है? अगर ये इनका न्यूट्रल इदारा नैब होता तो आज परवेज खट्टर जेल में होता। आज अगर नैब न्यूट्रल इदारा होता तो बीआरटी के जुम्मेदार सारे जेल में होते। आज अगर नैब अरे मान लो न्यूट्रल कि इदारा तुम लोग होता नाअहल तो थे हम- कि एक हम इदारा भी जेल सही में नहीं होता। बना सके। आज अगर नैब वरना न्यूट्रल तुम्हारे इदारा जमाने में होता तो मानो वो नाअहल हो, पैसे के तुम्हें बनाने ही नहीं आते करने इदारे। वाले अरबों रुपए के जिम्मेदार है वो जेलों में होते। आज आटा कर और लेते चीनी मतलब चोर- जब्बा का, जब केस था, जब थानेदार जब है पकड़ते इसके बाद। आसिफ जरदारी को, क्यों नहीं पकड़ा? फिरदौस भाई जवाब ले लेने मुझे, कोई मैं एक आपकी को तरफ आऊंगा, पकड़ो, आपको तुम्हारी टाइम दूंगा। आपकी- फिरदौस भाई, छोड़ो, अली भाई फिर कंप्लीट आप कर लीजिए। शिकायत क्यों करते हो? जब बनाने का मौका था तो बनाया नहीं, जब कानून सही करने का मौका था सही किया नहीं, तो अगर इतने खराब कानून वाले बनाया ही क्यों था नैब? कानून तो है लेकिन नैब जो है वो कठपुतली तमाशा खेल रहा है सिर्फ और सिर्फ। और अरे भाई, तो बनाया तो आपका है ना। पीटीआई की कठपुतली वाली कठपुतली नैब गवर्नमेंट क्यों को बनाते चलाने हो का तुम? काम कर रहे हैं। नैब का काम सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों की हरासमेंट करना, लोगों को तोड़ तोड़ कर पीपल्स पार्टी ज्वाइन दुरुस्त करवाना करवा लो अब। और अब पीपल्स आ रहा है ना पार्टी कानून, से दुरुस्त कराओ। करप्शन करने वाले लिखो, लोगों का तहफ्फुज़ लिखो करना, क्या यही चाहते सिर्फ हो, नैब की जिम्मेदारी है। मानो क्या फर्क चाहते हो, लिखो, सजेशन दो। ये तो अच्छी बात है फिरदौस साहब की। अली भाई, तो आप सजेशन दे दीजिए कि इस नैब में ये तरमीम कर दें नैब के कानून में। देखें, बिल्कुल अमेंडमेंट पर बात हुई थी स्टार्ट में। अब इन्होंने ये नैब की देखिए ये अमेंडमेंट करेंगे क्योंकि आप पता है अब जो शिकंजा इनके गर्दन में पड़े, इनको पता है आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, शायद मिड टर्म भी हो जाए, किसी वक्त भी नैब का शिकंजा इनके गले में आ सकता है, किसी वक्त भी नैब न्यूट्रल हो सकता है। अब ये सारी अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। हर वो अमेंडमेंट जिससे इनकी करप्शन छुप जाएगी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल रोक दीजिए जो गलत है ना यार। फिरदौस भाई जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए कि अब आपकी बारी है तो नैब में तरफ हैं आप मेरे लोग। ख्याल से देखिए, ये वो वैली वासी वाली बात है कि शहबाज शरीफ को सुना नहीं। भाई आप जो कहना चाहते हैं कौम को तो बता दें कि ये कह रहे हैं कि जी अब ये अमेंडमेंट इसलिए करना चाहते हैं कि इनकी गर्दनें फंसने वाली हैं। अरे भाई आप रोक दो, कानून को तो पास करने का एक ही तरीका है, असेंबली में आता है। आप वो हाईलाइट करो कि जी इससे इनकी गर्दनें बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी डिफेंड करेगी। बिल्कुल कि भाई सही, हम गॉट द लिख पॉइंट। सकते तीनों हैं, ये मेहमानों चाह का रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज दो का शो यहीं तक। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।